اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، فعوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ فقلنا اضربوه ببعضها، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک حصے سے مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَیُریکُمْ آیاتہ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے تاریخی واقعہ اور تاریخی روایت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی، پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا انہوں نے اولاً مذاق اڑایا اور پھر گائے کے حوالے سے مختلف طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے اور خام خواہ کی کھود کھرید شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نئی شرائط عائد فرمائی اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔
ان سوالات سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا یا وہ معاملات جو بڑوں کی طرف سے ہمیں دیے جاتے ہیں ان میں بلا وجہ کی غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے تاکہ مشکل نہ پیش آئے۔ دوسرا یہ واقعہ ہے کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ٹکڑا کو مقتول کی لاش پر مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پھول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا رستہ ہی نہ رہا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں ما بعد الموت کی جو زندگی تھی اس کے منکرین موجود تھے، ان کے لیے ایک ایسا خدائی مظاہرہ ہوا کہ جس میں انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ ایک شخص مر چکا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے کا گوشت اس پر ملنے کی وجہ سے وہ دوبارہ زندہ ہوا اور اس نے گفتگو کی۔ تو جب ایک زندگی کے اختتام کے بعد دوبارہ سے نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے تو کامل طریقے سے دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ جو ان کے درمیان نظریات پل رہے تھے ان کا خاتمہ اس واقعے کے ذریعے ہوا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔